تیری جان یا حسین تذکیر انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق سادات کرام، علماء کرام، مشایخ اعظام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، نعت خوانان شیریں لسان اور مدینہ فاؤنڈیشن سمندری دے زیر اہتمام واقعہ کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج دی مقدس اور منور فیوز و برکات دی حامل محفل پاک نواب کربلا
نہیں سمجھے جملہ نہیں سمجھے. کوئی کسے محلے دا نواب ہے, کوئی کسے یونین کونسل دا نواب ہے, کوئی کسے علاقے دا نواب ہے, اور کوئی کارویچ نواب ہے. تے کر دے آندے نے بہ جا بڑا نواب. لیکن میں انہاں نواباں دی گل نہیں کرنا لگا, میں اس نواب دی گل کرنا چاہنا کہ جنہ پانجے قربان کروا کے پھر بھی نوابی کی تھی. جنہ پتر ذبح کروا کے پھر نوابی کی تھی, بلکہ مدینہ منورہ چھڑ کے نوابی کی تھی. مدینہ منورہ چھڑ کے نوابی کی تھی. اپنے علاقے تے ہر بندے نواب ہے نا, لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ بھی چھڑیا, مکہ مکرمہ بھی چھڑیا, پھر نوابی کر کے کائنات نو دسیا کہ نواب کائنات ویکھنا ہوئے تے حسین باغ نو ویکھ لو. میں پھر کہنے لگا نواب کربلا, سلطان کربلا, شاہ سوار کربلا, شہنشاہ کربلا, راکب دوش مصطفیٰ, جگر گوشہ سیدنا علی المرتضیٰ, نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا, برادر حسن مجتبہ, شہزادہ گلبو گبا, بلکہ یوں کہوں کہ امام الشہداء, امام الشہداء, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر شہداء ساتھیاں دیا بارگاہاں وچ نظرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کی دی گئی. میاں خالد محمود صاحب, شیخ عبد الرحمن صاحب, میاں یامین صاحب, امجد گر صاحب, مرزا عرفان صاحب, چودھری عدید صاحب, ان سارے ساتھیاں نے مل کے محفل پاک کا انتظام و انصرام فرمایا. اللہ تعالیٰ تمام انہاں دوست احباب کے رزق اندر, جان اندر, اولاد اندر, کاروبار اندر, عمر اندر, صحت اندر, زمینہ اندر, دکانہ اندر اور دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتہ اور وسعت نصیب فرمائے. تھوڑا اجتماع دستا پیا کہ تسی پاس جاؤ, اور کسی دی تربیت دا اثر ہے, اور کسی دی نسبت کھچ کے لے آؤں. نسبت کمزور ہوئے تھے بندہ سوچتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں, اور نسبت مضبوط ہو تو مقناطیس اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ کھینچ کے لے آتا ہے کہ آنا کیوں نہیں, آ میرے ذکر کی محفل ہے. یعنی آپ چنیدہ لوگ ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں. عرش پہ کیا تذکرہ ہوگا کہ کون کون آیا تھا, کون کون بیٹھا تھا. خدا کے بندو, وہاں اس گناہگار کا بھی ذکر ہوگا, وہاں آپ کے بھی تذکرے ہوں گے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گنبد خضرا میں ذکر ہوتا ہے کہ میرے نواز حسین کو یاد کیا جا رہا ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اور آپ بلند اقبال کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذکر آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا کے لیے چنا ہے. ایسادت بزور بازو نست ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. حضرات گرامی, قرآن مجید فرقان حمیدی ایک بڑی معروف آیت کریمہ دا ایک جز بڑے سامنے بندہ نچیز نے تلاوت کرندہ پہلے نمبر تے شرف حاصل کیتا ہے. میں ایک سائنٹیفک طریقے نہ
تو انہوں ترے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے لے کے جانا چاہتا ماشاءاللہ اسلام اور کفر یہ پہلی جنگ بدر کے مقام تے لڑی گئی. بے شک سبحان اللہ. دوسری جنگ احد کے مقام تے لڑی گئی. اور احد پہاڑ اتنا پاکاں والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساڑھے نال محبت کردہ ہے سیدھ نال محبت کردہ جہاں پتھروں کے دل مجھے اور آپ کو نہ ملے جو رحمت للعالمین ہے. عالمین میں پتھر بھی موجود ہے, پہاڑ بھی موجود ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے. تو جب پہاڑوں کا حال ہے تو دل و سلامت والوں کا کیا حال ہے. غزوہ احد ہنڈا پیا. غزوہ احد کے دوران ایک ہلچل مچی. تفصیل نہیں, صرف اختصار اور نقطہ. ہلچل مچی. ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ہاتھوں حالات نکل گئے, لیکن کامیابی بالآخر اہل اسلام کو بھی حاصل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرے انور دے ایک لوہے کی ٹوپی پائی سی. انہوں کی بول دے نا خود. وہ دیا کچھ کڑیاں ہو دیا نے. آج تسی اور ترکی دے ڈرامے ویچے وہ خود دیکھ سکتے. وہ دیا کچھ کڑیاں ہو دیا نے جڑیاں سر دے نال جوڑ کے رہی دیا نے تاکہ خود حالات جان وچ اتر نہ جائے. وہ حلچہ دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سرے انور دے ایک گڑی چوک گئی. اتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کھڑے اور ایک بات دل دی تختی اتے نقش کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی A to Z الف تو لے کے یہ تک سارے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن عشق دا انداز ہر کسی دا جدا کرتا ہے. جڑا بہتا جن کور رہا ہے وہ بھی عاشق ہے, جڑا زیارت کر کے کلمہ پڑھ کے چلا گیا ہے وہ بھی عاشق ہے. ہر کسی دا طریقہ اپنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشاق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہوتے کھڑے. انہوں نے دیکھیا کہ معاملہ اس طرح دا بن گیا ہے. انہوں نے اگے ود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نوری سر انور تو خود مبارک اتاریا. یہ تو خود مبارک اتاریا نا, وہ جتھے کڑی چوری سی نا اتھوں نوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نوری خون مبارک بار تشریف لے ہونے لگ پیا. بار تشریف لے ہونے لگ پیا. جدو خون مبارک نکل دا صحابہ نے دیکھیا اتھے ایک صحابی سن حضرت سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں جدو دیکھیا نا, ان توجہ نے میرا جملہ سنیا ہے, انہوں دیکھیا تو انہوں آکھیا یہ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. طریقے سے ذرا امام علی مقام جو خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں جانا ہے. ہم نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس زمین تے نہ ڈگے, زمین تے نہ گرے. یہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, زمین تے نہ ڈگے. وہ یزید دے طرف دارو, وہ یزید نو منن والے ہو اور انہوں بڑا کچھ دو چھلے لا کے تو دا تذکرہ کرنے والے ہو. ایک پاسے عشق وہ آندہ خون مصطفیٰ زمین تے نہ ڈگے. خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے نہ ڈگے. اور ایک پاسے یزید کے وہ دے حوالی
انہوں نے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال کی معاملات کی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس جگہ تے جتوں خون مبارک رشتہ سی پیا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہونٹ رکھ دیتے. یہ عاشقوں کی بات ہے. ہونٹ رکھ دیتے. جدو ہونٹ رکھے تو کی کیتا چوسن لگ پے. چوسن لگ پے. خون مبارک انہاں چر چوستے رہے جنہ چر نکلنا بند نہیں ہویا. جدو خون چوستے رہے جدا ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں زمین ہوتے اگر کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا جائے میرے صحابی مالک بن سلام ہوئے. علماء حق اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. علماء حق اہل سنت و جماعت. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. فرمایا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہوئے کہ میرے اس صحابی مالک بن سنان کو دیکھ لو. اور المعجم الکبیر امام طبرانی کی روایت الفاظ یہ نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان جی آقا حکم. فرمایا تیرے خون وچ میرا خون رل گیا. اور ذکر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے واسطے ہم والے ہو سنیے روایت کے الفاظ. فرمایا تیرے خون وچ میرا خون مل گیا ہے. تیرے خون وچ میرا خون مکس ہو گیا ہے. جہاں تیرے واسطے خوشخبری ہے تیرے واسطے بشارت ہے تیرے واسطے مزدجہ فضا ہے. اللہ نے تیرے اوپر جہنم دیا کا نام فرما دیتی. اللہ نے تیرے پہ جہنم دیا کر بولو جہنم دیا کر حرام فرما دیتی. اب توجہ کریں گے تو میں جملہ کر سکوں گا. جیڑا صرف خون چوسے اب کون بولے گا کون رہ جائے گا یہ تقدیری معاملہ ہے. میں اس پہ بحث نہیں کروں گا لیکن میرا جملہ سن لے کہ جو صرف خون چوسے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. جو خود وہی خون مصطفیٰ اور جنتی جوانوں کا سردار نہیں ہوگا وہ اور کیا ہوگا. جو خود ہو ہی خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جلدی جوانوں کا سردار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہی کہیں گے نا کہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر صرف اس نے کی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل سے پیار کرتا تھا. ایک پیار ہوتا ہے اوپر سے من میں کچھ نہیں ہوتا. ایک پیار اوپر سے ہوتا ہے من گندہ ہی ہوتا ہے. ایک پیار ہوتا ہے ظاہراً بھی باطناً بھی انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچی محبت کرنے والا ہے. اور میں آپ کو یہیں سے در صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے کے جانا چاہتا ہوں. باتوں کو توجہ سے سننا. لوگ طریقہ دہنی کرنے میں اب پرہیز نہیں کرتے. جو منہ میں آتا ہے پک دیتے ہیں, جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. فیس بک بڑی بڑی ہے, یوٹیوب بڑی بڑی ہے معاملات سے. الامان والحفیظ سب سے پہلی بات جب کریں گے وہ کہیں گے ابو بکر نے ایسے کر دیا, ابو بکر نے ایسے کہہ دیا. لیکن
اگر مقدمہ میرے بارے میں ہونا تو صفائی بھی تو میں ہی دوں گا نا. خیرہ گہرا نتو خیرہ گاما تے ماچا تے صفائی بھی دے گا میری جگہ. صفائی اگر میرے بارے چھپا دے تو میں ہی صفائی دیا گا. اور میں دساں گا کہ معاملہ ایسے نہیں، معاملہ تو ایسے ہے. ذرا سنیں جب توجہ ڈالو. ایک عاشق بندہ ہوئے تے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا کرتا ہے. میں اس وقت لگا یہ بات کرنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجرا الا المودۃ فی القربى ہے نا، اے قریبی جیڑا پی قریبی او دی محبت دی ڈیمانڈ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلا اس آیت کریمہ دی تفسیر بیان فرمائی. سب تو پہلا تفسیر بیان فرمائی. فرمایا کائنات والیو مقدمہ میرے بارے جے، شور میرے بارے جے، لوکاں دا رولا میرے بارے جے، لیکن میں ابو بکر آپ کو دس کے دنیا تو جانا چاہنا تاکہ بات کے اندر کوئی یہ نہ آکے ایسا ہو گیا تھا تو ایسا رہا، ایسا رہا تو ایسا ہو گیا، اس لیے ایسا ہو گیا چونکہ ایسے ہو گیا چنانچہ ایسے ہو گیا. آپ نے فرمایا میں سارے باطل نظریات اور عقائدہ کلا کما کر کے جانا چاہنا. سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ رمگسار مصطفیٰ یارگار مصطفیٰ اجیار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا فرمایا کائنات والیو اے منچے میں گویا نہ کرے آجے اے میں اٹکل پچھونا ایک اللہ نہ کرے آجے آئے تخیل غلط پاس سے لے کے نہ جائے آجے میرے بارے کوئی ایسی بات نہ کرے آجے. میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ دس کے جا رہے ہوں. آپ نے واضح کر کے فرمایا میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میری سوچ نہ بارے چاہیے الا المودۃ فی القربى دے بارے میرا نظریہ ہے. فرمایا لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی. فرمایا لا سادہ ترجمہ ہے. آپ نے فرمایا او کائنات والو مینوں نہ پیار اپنے قریبیاں دے نال نہیں جنہ پیار میرا مصطفیٰ دے قریبیاں دے نال. پیار مینوں اپنے قریبیاں دے نال نہیں جنہ پیار مینوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال ہے. جنہ پیار مینوں انہاں دے نال ہے انہاں اپنے قریبیاں دے نال نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن اے دے اوتے بھی دلیل چاہیے اس بات پہ بھی دلیل چاہیے اور میں دلیل پیش کر دیتا ہوں. جنہ پیار مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربہ دے نال ہے انہاں پیار مینوں اپنے قربہ دے نال نے. یہ اوتے بھی دلیل چاہیے. اللہ تو ہنو بھی مسجد نبوی شریفہ لے جائے. اللہ مینوں بھی بعد حاضری اور زیارت شرف نصیب فرمائے. ترکیاں دے دور دی وہ پلر جڑے خاص بڑے نے حد مسجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ ظاہری دور مبارکہ وچ کنی مسجد سی خاص پلر پڑھے نے. جاؤ جا کے دیکھو. اللہ ہمت عطا کرے، اللہ توفیق عطا کرے، اللہ سعادت عطا فرمائے. مسجد نبوی شریفہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجا کھج بھری ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والے چہرہ کر کے تشریف فرمانے. سجے پاسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے. سجے پاسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے. انہاں دا دھیان بھی اپنے پیر بانیاں والے جناب علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی صحابہ دا مشیر علی وسنیا تیرا میرا پیر علی.
سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ تھوڑا دیر دینال مسجد کے اندر تشریف لے آئے انہیں ایک جگہ دے کھڑے نے میں پونا کی تھے رہن واسطے جگہ کوئی نہیں آپ دے رخی انور دے دھیان پہ گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ مبتہ تا فی القربہ دی عملی تفسیر سامنے لے ہوندہ بینا آگیا آپ نے کی فرمایا اپنی جگہ تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ نے آواز دیتی فرمایا ہاں ہونا یہ کلیسیا پر حسن اے حسن ابو علی کھڑے کیوں آج میرے والی جگہ تے آگے بہ جا اپنی جگہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کھڑے ہو گئے کھڑے ہوئے ہیں کہ آواز دیندے ہیں ہاں ہونا دا پنجابی ترجمہ ایتھے ہاں ہونا اس جگہ پہ جہاں میں بیٹھا ہوں کھڑے کیوں ہیں آپ تشریف لائیں یہ ہے تفسیر الا المودۃ فی القربى کی دلیل کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے پیار کیا تھا اب اگر جملہ سنی حدیث کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جی آقا حکم ہو گئے فرمایا تسے میں جگہ نہیں دی تھی مازا دیکھا جلوالیا میں جگہ کیوں دیتی ہے فرمایا صدیق تیرے جگہ دینے اندر راز ہے حضور کی راز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راز ہے قدر والے دی قدر والے ہی جان گائے قدر والدی قدر والی جان لائے جدی اپنی قدر کوئی نہ ہوئے قدر والدی قدر کی کرے گا جدی اپنی قدر ہے اتھو رزلٹ نکلیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ابو بکر اے یار غار تمہیں قدر والا ہے جنہوں جگہ دے رہے ہیں وہ بھی قدر والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شام رضا خان فاضل بریلوی محسن بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب ذوق نات کے اندر منقبت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی مجمعین لکھی اس کے اندر مصرع آپ نے بڑا کمال دا لکھیا فرمانے نے بے اجازت جن کے کر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے کر جبریل بھی آتے نہیں مل کے ذرا یاد ہو بے اجازت جن
शान अहले बैत। एक रवायत और सुनिए, एक रवायत और सुनिए, क्योंकि मैं और किसी की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसी आयत के इस जुमले की तफसीर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि इससे आगे मैं तफसीर कहाँ से लाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को 6 दिन गुजरे। कितने दिन? 6 दिन। 2 पीर भाइयों का प्रोग्राम बना के मज़ारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़री दे। वो दोनों पीर भाई कौन कौन थे? एक गारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बदरे मुनीर अली रज़ियल्लाहु ताला। ये दोनों भाई इनका प्रोग्राम बना कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री दे। तवज्जो भाई, हाज़री देने के लिए जब आए तो मज़ारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है जी? हुजरा-ए सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिआ साजिदा नय्यरा मुनव्विरा क़ाइमा साइमा फ़क़ीहा मुहद्दिसा मुफ़क्किरा मुअल्लिमा, बल्कि यूं कहूं कि सदीक़ा कायनात। सिद्दीक़ बाप दी सिद्दीक़ा बेटी उम्मुल मोमिनीन, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ, उम्मुल मोमिनीन सारियां दी मां नहीं, सिर्फ ईमान वालियां दी मां जा। सिर्फ ईमान वालियां दी मां जा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दे हुजरा मुबारका विच कब्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अज भी मौजूद है। 6 दिन हो गए सन विसाल शरीफ नूं आए ते उस हुजरे दा कोई दरवाजा ते होएगा ना, दरवाजा ना होया तो पर्दा ते होएगा ना। दोवें पीर भाई दरवाजे दे सामने खलो गए। वो सुनिया जे इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, दोवें खड़े हो गए। अली पाक कहंदे ने सिद्दीक़ तुसी पहला जाओ। मैं कहना अली तोड़ा हाथ ज्यादा है, तुसी पहले जाओ। उन्हें कहने जी नहीं जनाब मैं थोड़े तो पैर के में करनी है, तुसी पहले जाओ। उन्हें कहा नहीं तुसी पहले जाओ। उन्हें कहा तुसी जाओ, उन्हें कहा तुसी जाओ। गल तूल पकड़ गई, तूल पकड़ गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर एक इरशाद फरमाया अली मैं खुद रावी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, जरा जागे आ जाए, एक दिन इरशाद फरमाया कि कायनात वाले शक ना करे आगे मेरा के अली दा आपस के अंदर इतना कुर्ब है जिन्ना मेरा मुस्तफा दा ते मेरे खुदा दा कुर्ब है। रिवायत पढ़नी होवे तो मुवाफ़क़त बैन सहाबा वाले बैत इलामा जालना से माहजूब साहब तफसीर के शाह असल में किताब इमाम समानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की है, उसका इख्तिसार इन्होंने किया हुआ है। बंदा ने चीज को बुखारी में अरबी का एडिशन मौजूद है जिसका मैं हवाला पेश कर रहा हूं। लगे थोड़े बारे क्या फरमान है ते इन्नी थोड़ी शान है, इन्नी अजमत है, मैं थोड़े पहला कि मैं जाऊं। उन्हें क्या सिद्दीक़ जी मेरे बारे कुछ सुनिया जी, मैं भी थोड़े बारे कुछ सुनिया, मैं भी थोड़े बारे सुनिया। उन्हें क्या तुसा भी सुने? सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पता किया इसकी था, कह लगे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च बैठा सा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी शान बयान फरमाई, मैं अली रावी हां। शान अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वे
راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ راوی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اندرے نروان اور سنیا تیرے واسطے کامیابی نصیب ہے تو اینا نہیں بننے والا تو اینا نہیں بننے والا کسی طرح بھی کام نہیں کرتا تو آنا صدیق پاک بھی سبحان اللہ تے علی پاک بھی یہی تو سچا تے سچا عقید ہے کی وجہ ہے کہ ساتھ جنوں منیا سرکار کی وجہ تو منیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ تو منیا اندر شان سنو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جدوں میں اعلان نبوت کیتا ہے تے سارے جھٹلایا ہے سوائے ابو بکر صدیق دے انہیں نہیں جھٹلایا صدیق پاک مسکرا کے کہنے لگے پاس انہاں کہ نہیں اگے بھی سنو اگلی شان بھی سنو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گئی بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ارشاد فرمایا اے علی ابو بکر صدیق راضیاں تو راویاں تمہاری یہ شان واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سپیدہ اس صحت نمودار ہوں گے جو ساری رمیدہ ہوں گے ہر کسے جہتر والے دے خاص قسم کی طریقی رہی ہے اس کائنات کے اندر ابو بکر کا دروازہ ہوئے جتنے طریقی نہیں ہر میرے اجالا ہی اجالا رہنا ہر میرے اجالا ہی اجالا رہنا اور سمجھائیے دلیلہ میں دیتی ہیں صرف دو برکت واسطے ورنہ رات لنگ جائے دلیلہ نہ مکرن کا اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اچھا اگلی بات بڑی توجہ جیدے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیار کرن سبحان اللہ پھر اسی کریے کہ نا کریے پھر لوگوں کا پڑھتا سانو پوچھن تو انو امام حسن دے حسین نہ پیار ہے کہ نہیں توجہ ہے تو میں بات کر لوں پھر میں شہادت لگا پڑھن توجہ ہے تو میں گل کر رہا ہے جس کپڑے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرے انور تے لپیٹن اسی انوانیا امام شریف جڑی سوٹی نو ہاتھ وی پھڑن اسی آنیا اساد شریف تے جڑی سبزی نو پسند فرما لین اسی آنیا کدو شریف مڑیاں والے بھی سیانے ہو گئے وہ بھی انہوں نے فون کر کے پوچھو سبزی کی وہ آندے نے سب تو پہلے شروع کرتے ہیں جی کدو شریف بھنڈی فلان چیز وہ بھی آندے نے کدو شریف ساڈے کو پھر پوچھ دیو سانو پیار ہے کہ نہیں ساڈے کو پوچھ دیو سانو پیار ہے کہ نہیں اجے بھی بھلیکھا سبحان اللہ ہائے 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 بلکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے تو میں نے کیا نا رغبت نال کدو شریف کے ناول فرما رہے ہیں فرمانے اس دن تو بعد میں نے کدو نال پیار ہو گیا میں تو مشورہ لگا کہ ہر روز جو مرضی پکاؤ جو تھوڑا دل کرتا ہے پکاؤ اینا کو کدو شریف جناب نے پا لیا یہ پتہ زندگی کا آخری دوالا وہی ہوگا پر محبوب کی یاداں دے رہے محبوب کی ادامات یہ اپنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادا وہ کدی میں یا صوفیانہ کلامش کر دینا کدی پسند آجے تے رکھ لیا کرو انہا کلانوں کتے کم ہو دیا اور فائدہ مند چیزاں ہیں ایسی صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ نے پیار ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیار کرنا سرکار جنہاں صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کر دینے وہ پھر اس انہوں نے پیار نہ کریں جنہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیار کر دینے میرا دعویٰ ہے کہ میں نے پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بھی دعویٰ ہے کہ سانو بھی پیار ہے
جنہ نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیتا پھر دعاواں کیتیاں پھر اپنی زبان فیض ترجمان چو اعلان بھی فرمایا. روایت سن لو. راوی نے صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ آندھے نے میرے کو کام سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا. میں گیا حاجت جا کے میں عرض کی تھی میرا کام پورا ہو گیا. آندھے نے میں واپس لگا لے کر فرماتے نے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو واپس لگا ہوں تو میرا اچانک دھیان پہ گیا کھوٹیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے. میں دیکھیا میں نے کو سجے دیکھا پہ کوئی شاہ اوپری نظر آ رہی ہے. نرس کیتا مازاد دیکھا جلوا لیا اور دو ہاتھے چہرے والیا ولیدیاں زلفاں والیا آمین دیا دلہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا یہ دلہ والے گلے گلے تھا والے ہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکڑی چیزہ پڑی کو دیئن مردے اندر کوئی شاہ اوپری لگ دیئے بھئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اپنی کملی مبارکہ کو اٹھائی ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میں کی دیکھیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے مبارک ویچے سجے پاسے مولا حسن بیٹھے ربے پاسے مولا حسین بیٹھے. مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دن سونے چہرے والیا انہا پیار کر دے ہو انہا دعا شہادیاں دے نال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اسامہ میں بڑا پیار کرنا انہا دے نال. حضرت کر دے کملی والیا میں پیار کا بڑا عجیب انداز لے کیا ہے. نالی دعا واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ جو ہاتھ بار کر دے اللہ دی بارگاہ چس کر دے اللہم انی احبہما واحبہما واحبہ من یحبہما. یا اللہ میں نہ تمہاں پیار کرنا تم یہ نہ پیار فرما تے چیڑا جیڑا پوچھن دی لوڑ نہیں جیڑا جیڑا بلکہ چیڑا جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے مولا تو دے نال بھی پیار فرما. نال بھی پیار فرما. تے جدوں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ وچ گئی قبول ہو گئی. جڑا جڑا پیار اوریجنل طریقے نال اصل طریقے نال حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کردا ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کردا ہے اللہ تعالیٰ او دے نال پیار کردا ہے پھر اللہ دے محبوب بن جاندے نے اللہ محب بن جاندا ہے. ایک دی وجہ نال مولا حسین دی وجہ نال مولا حسن دی وجہ نال بلکہ میں حسین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ دے نال سانو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے نال پیار کرنے سرکار دا پیار کرنا اللہ دا پیار کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ شہزادے انی شان والے نے انی عظمت والے نے انی مقام والے نے انی مرتبے والے نے انہاں نال پیار کیتا جائے انہی بجائے اسلام واسطے انیاں قربانیاں دیتیاں نے اور انیاں انتھک محنتاں کیتیاں نے دعاں پائیاں نے جام شہادت نوش کیتا ہے لیکن کسے لالچ واسطے نہیں کسے صدارت واسطے نہیں کسے وزارت واسطے نہیں کسے اقتدار واسطے نہیں دنیا دے مال و متاع واسطے نہیں. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دے لوگاں نے بک کرنی شروع کر دی تھی. میں پہلے عرض کی تحریدہ کہانی ہو گئی جو منہ چاہتا ہے کہہ دے دے یہ چھوٹا ایک ٹپر کہن والا جم گیا انہیں آکھیا جی دیکھو تو شہزادیاں دی لڑائی تسی کیوں ذکر ایک شہزادے دا کر دے ہو تجھے دا کیوں نہیں کر دے. میں کہا تو کدی گل کرنا ہے میرا انہیں آکھیا حسین بھی شہزادہ تو یزید بھی شہزادہ. میں کہا میری گل سن لے سارے بندے تجھے سیانے بیٹھے ہو آپ فیصلہ بعد کے اندر کر لیا جے بعد کے اندر فیصلہ کر لیا جے. گل تو ذرا سن لو وہ جڑا بندہ ثانی ہوئے وہ کبھی شہزادہ نہیں ہو سکتا جڑا شرابی ہوئے وہ شہزادہ نہیں ہو سکتا جڑا بے نمازی ہوئے وہ شہزادہ نہیں ہو سکتا جڑا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہوئے وہ کدی شہزادہ نہیں ہو سکتا جڑا عورتاں دے بھڑیاں دے ناچ ویلا ہوئے گانے سنتا ہوئے وہ کدی شہزادہ نہیں ہو سکتا جڑا 11 دیاں بچیاں نو اپنی بغل وچ پا کے اپنے بستر تے رہے وہ کدی شہزادہ نہیں ہو سکتا بلکہ شہزادہ تے ہوئے جڑا پیدا ہویا ہے تے کرنا وچ اذان میری سرکار نے آکی شہزادہ صرف ہوئے جدے کلام دے اندر اذان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے شہزادہ ہوئے جنہوں کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے عرب دے اندر روٹین سی یا کھجور یا شہد ایدی کرتی دیتی جاندی سی لیکن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے جنہوں آپ پہ تہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرتی دیتی گئی اے لوگ اے جڑے ٹیشو نے نا زبان دے نیچے انہاں دے اندر سوراخ ہوندے نے نظر نہیں ہوندے انہاں دے ذریعے لعاب باہر ہوندا ہے پورے جسم دی بیماری کسی ڈاکٹر نو اگر پتہ نہ چلے کہ کی بیماری ہے آخری ٹیسٹ پھر لعاب دا کر دے پھر پتہ لگتا ہے بیماری کی ہے سعادت ہو جائے جڑے لعاب نے یہ بیماری نے سبحان اللہ یہ پھر بیماریاں آندے نے ہاسپٹل ہے تھوکنا منع ہے یہ ایئرپورٹ ہے تھوکنا منع ہے جراثیم آتے ہیں یہ فلاں ہوتا ہے بیماریاں پھیلتی ہیں آندے نے کہتے لکھیا ہوتا ہے کہ بولو لکھیا ہوتا ہے لیکن جدو آقا حسین پاک دیواری آئی ہے آپ نو لابے کرنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے آئے لیکن وہ بیماری نہیں وہ شفاواں دی اماج کا حق بے شک ایک ایڈیے صدیق پاک تے لگے تے زہر دا سر ختم ایک اشوب چشم ہوئے مولا کائنات نو تے لگ جائے تے شفاواں مل جاندیاں نے بلکہ 4 بیماریاں کٹھیں ختم ہو جاندیاں نے اکھ دی سوجن بھی گئی اکھ دی سرخی بھی گئی اکھ دا دکھنا بھی گیا بیماریاں ساری مک گئیاں ایکو لابے دہن شریف انگل شریف دے نال اس طرح اکھ دے اندر پایا ہے اللہ نے شفا عطا فرما دیتی اوے پانی والے کھو اندر ڈگے تے پانی میٹھا ہو جائے شہزادہ تے ہوئے جنہوں ایک گٹھیاں ملیاں ہویاں نے بلکہ شہزادہ ہوئے جڑا اپنی اماں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گودی دے اندر رونا ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہوئے آپ کے فرمانے نے اے بٹیا فاطمہ جی ابا جی حکم فرمایا میرے حسین نو رونا دیا کر اجے دے رونے پینڈے بڑے لمبے نے انہوں رونا دیا کر جنہوں حسین روندا ہے میری طبیعت پریشان ہو جاندی ہے جنہوں حسین روندا ہے میری طبیعت پریشان ہو جاندی ہے انہوں رونا دیا کر شہزادہ تے ہوئے جڑا موڑے نبوت دے کھیڈن والا ہے وہ شہزادہ تے ہوئے جڑا کندیاں دے سواری کرنے والا ہے وہ شہزادہ تے ہوئے جڑا سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام کرنے والا ہے شہزادہ تے ہوئے جدے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازو پھیلا دیندے نے تے جدوں حسین پاک آوندے نے سینے لا لیندے نے اے نانا جی پانی کوئی نہیں مینوں پانی چاہیدا ہے فرماندے نے میری زبان چوس رہا ہے تیری پیاس ختم ہو جائے گی وہ ہے شہزادہ 2 نمبریہ تے 10 نمبریہ بھی کدی شہزادہ ہے بولو جدی زندگی ساری اٹکل کو چڑی لنگ گئی
سنوں تخمین چلن گئی اہل بیت کرام کے ظلم کرتے ہیں گزر گئی وہ شہزادہ ہو سکتا ہے بولو تو صحیح وہ کبھی شہزادہ نہیں ہو سکتا میرے آقا حسین اجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہزادے نے جنانی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور تربیت فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اے حسین تیری زندگی اس طریقے نہ گزرے گی بلکہ جس میں آپ کو خبر آ گئی ہے اس حسین کو شہید کر دیتا جائے گا جامع شہادت نوش کریں گے اس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ بلند کی تھے اللہ دی بارگاہ چس کیتا ہے اللہم آتل حسین صبر و واجرہ یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا کری صبر کرن دے اجر عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر دی گل کر دینے پہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے دار الخلافہ کوفہ بنایا آپ جنگ صفین کے اندر یا اس طریقے نال دار الخلافہ جو بار آگے نہر فرات کے کنارے آئے نے اتھے بھی آپ نے فرمایا اے وہ جگہ جتنے میرے حسین دیاں سواریاں ہونگیاں آؤ جگہ جتنے خیمے لگن گے آؤ جگہ کہ آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ یہ مطلب ہے اے حسین آپ دی کنیت ابو عبداللہ آپ نے فرمایا اے حسین تیرو صبر کرنا پڑے گا نہر فرات کے کنارے آگے تیرو صبر نہ گزارا کرنا پڑے گا پھر آقا حسین اجبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے اندر آئے کسی دنیا دے لالچ واسطے نہیں آئے کسی اقتدار دے اصول واسطے نہیں آئے بلکہ آئے اس واسطے اے حشت سینہ نیدہ دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے وہ لٹی جائے پویں چھوٹ حسین دی آج پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے اے حشت سینہ نیدہ دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے وہ لٹھی جائے پویں چھوٹ حسین دی آج پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے آپ کی زندگی دا ماٹوئے جی میدان کربلا دے اندر آپ دا طریقہ ہے اور سوچے جی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دیاں فضاواں چھڑیاں حرم کعبہ دیاں پرکہ فضاواں چھڑیاں پہلا اگر دو محرم آکے خیمے لائے نے دوسری محرم خیمے لا گئے تیجی محرم آ گئی چوتھی محرم آ گئی پنجویں آ گئی چھویں آ گئی ستویں محرم آ گئی پہلا اگر ستویں محرم نہر فرات کے پہلے لگ گئے وہ کوفی لا یوفی پانی پی رہے اور یہ کوثر دے بھاریاں دے پانی بند کر دیتا گیا ہے یزیدی فوج والے پانی پی رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد دے پانی بند کر دیتا گیا ہے لیکن کسی نے ہائے نہیں کیتا کسی نے حرف شکایت زبان دے نہیں لیاندہ بڑے بہادری دے نال بڑی جرت دے نال سارے دن بڑی ہمت دے نال گزارے خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹھویں محرم بھی پیاسیاں گزر گئی نویں محرم بھی پیاسیاں گزر گئی دسویں محرم جنہوں شہادتہ ہوئیاں نے یہ بھی پیاسیاں ہوئیاں نے ننے شہزادے پیاسے نے اور شہزادیاں پیاسیاں نے خاندان نبوت پیاسا ہے اور تنہ دنہ دے دریائے سید ہوئیاں سب دیاں خوشک زبانہ پھر بھی ود وہ جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کی تھی وہ تقیال نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا بٹھا بچ کر بلدے میدانہ لیکن ساریاں سوکتاں برداشت کی دیاں نے ساریاں تکالیف کہ اللہ برداشت کی تیرے کدے واسطے کی تیرے اللہ دے نام دی سربلندی واسطے اسلام دے پرچم نو بلند کرنے واسطے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی پاسداری واسطے آپ کی عزت دی پاسداری واسطے فرمایا کوئی پرواہ نہیں اگر سارے زبا ہو جائے بالکل کوئی پرواہ نہیں اس واسطے اسلام دا پرچم سر بلند ہو جائے کہ سر تک ہونا ہی ہو جائے آپ نے فرمایا اگر میرے پتر جاندنے چلے جائے میری پہنی روٹی خالی ہوندی ہو جائے میرے بڑا زبا
اسلام دی آبیاری اپنے تے اپنے نال دیاں دے خون دے نال کر کے کائنات والیاں نو دساں گا او کائنات والو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جس نے آئی دی رات آ گئی نومی محرم آ گئی ساری رات عبادت کے اندر گزارن والے آقا حسین ساری رات اسلام دے بارے سوچن والے میرے حسین لجپال اج آخری رات ساری زندگی دی آخری رات وہ میدان کربلا ہے ہر پاسے سناٹ آئے ہر پاسے ہود عالم خیمیاں دے چکر لگا رہے ہیں کسے خیمے وچ جاندے نے تے درود و سلام دیاں آوازاں آ رہی ہیں کسے خیمے اندر جاندے نے علاقے قرآن دیاں آوازاں آ رہی ہیں کسے خیمے اندر جاندے نے تے نمازاں ادا کیتیاں جا رہی ہیں اس سجدے کیتے جا رہے ہیں کسے دی زبان دے کوئی حرف شکایت نہیں آیا ہر معاملے نو صبر دے نال پیش کردے نظر آ رہے ہیں میرے آقا حسین لجپال نے فرمایا وہ میرے نال والو جڑے مدینہ شریف تو مکہ مکرمہ تو میدان کارزار دے اندر میرے نال آئے ہو جڑے جانا چاہتے ہو میری کیفیت پتہ نہیں کس طرح دی بن جائے یا میرا کی معاملہ پیش آ جائے وہ جڑے جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو میں حسین اجازت دے رہا ہوں حضرت غازی عباس اگے ودے نے حضرت ابو بکر عمر عثمان اگے ودے نے امام علی مقام دیا قدماں تے گر گئے نے اج کردے نے شہادیا اپنے قدماں وچ قبول کیتا ہی ان قدماں تو جدا نہ کری اسی تواڈی گھٹ نہیں لگن دیاں گے جتھے بھی کوئی مشکل ویلا آئے گا عباس اگے نظر آئے گا ابو بکر آندے نے میں اگے ہوواں گا عمر آندے نے میں اگے آواں گا میں عثمان آندے نے میں اگے آواں گا حضرت قاسم حضرت امام حسن پاک دی نشانی وہ بھی اپنی جوانی لے کے سامنے آ گئے اج کہتے نے چاچو جی کوئی مشکل ویلا آوے میں تواڈے تو واری ہو جاگا میں تواڈے تے قربان ہو جاگا میرے آقا حسین لجپال نے فرمایا تو میرے ساتھیوں اپنے اپنے خیمے اندر چلے جاؤ میرے آقا حسین لجپال فجر دی نماز ٹائم کی دی با جماعت نماز ٹائم کی دی گئی حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹیلے تے اذان آکھی ہے اذان فجر آکھی ہے سارا علاقہ سارا کوفہ میدان کربلا اللہ دے نام دے نال گونج اٹھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نامی نال گونج اٹھیا ہے کائنات حیران ہو گئی ہے آئی دی رات آخری رات سپیٹا شہر نمودار ہو گیا ہے نماز ادا کر لی گئی ہے پیلا کر جس ویلے شہادتاں دا ویلا شروع ہویا 10ویں محرم دا سورج چڑھ آیا ہے حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا سیدہ زینب ثانیہ زہرا چادر تطہیر دی وارثہ آپ سجدے دے اندر سرینو رکھیا ہویا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر اس امتحان جو کامیابی دیاں دعاواں کر رہی آنے اس آزمائش دے اندر صبر ازما حالات دے اندر کامیابی دیاں دعاواں کر رہی آنے عرض کر دی ہنے مولا میرے ویر دی خیر کری میرے بائیاں دی خیر کری میرے بچیاں دی خیر کری لیکن یا رب العالمین اسی نانا پاک دا روزہ چھڑ کے آئے ہیں اسی جامع شہادت نوش کرنے واسطے آئے ہیں کوئی مشکل ویلا دین دے آ گیا اسی جانا بچا کے نہیں پاؤں گے آپ نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے جس ویلے قربانی دیواری آئی
شہزادے اپنے اونو محمد انہوں تیار کروا کے میدان کارزات کے اندر کلے آئے جناب حر قربان ہو گئے نے قلبی قربان ہو گئے نے اونو محمد قربان ہو گئے نے حضرت قاسم دی جوانی قربان کر دیتی گئی حضرت عباس دے بازو قلم کر دیتے گئے حضرت جعفر قربانی دے بیٹھے جناب ابو بکر عمر عثمان علی پاک دے پتراں دے نانے حسین لجپال دے بھراواں دے نانے انہاں قربانیاں دے رہیاں حضرت حبیب بن مظاہر جس ویلے قربانی دے رہی حضرت حسین پاک دا شہزادہ 18 سالاں دا جوان علی اکبر میدان کارزات دے اندر یہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے حضرت امام علی اصغر 6 مہینے دی چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کلیے جامع شہادت نوش کر گئے پہلا کر ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے پچھو آئی حسین دیواری 56 سال دی عمر مبارک میدان کربلا آپ نے صبح تو لے گئے جمعہ دے ٹائم تک شہداء دے لاشیں اٹھائے نے خیمیاں میں لے کے آئے نے ذرا دی رات بین والے ہو اللہ دے کر دے اندر آن والے ہو اور سن والے ہو ذکر حسین پاک دے آنسو بہان والے ہو اور یہ توڑے دے اللہ دیا رحمتاں بھر رہی آنے اللہ دا فضل میرے توڑے شامل حال اللہ نے سانوے تھے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائیے ذرا توجہ نہ نے بات سنے آئے امام علی مقام امام حسین 56 سال دی عمر اور قریب الوطن ہو گئے حال دے مسافر اندر ہو گئے علاقے تو دور ہو گئے میدان کربلا دے اندر اپنی بہن کی گودی خالی کروانا یہ کوئی کام آسان نہیں ہے اپنی بہن کی گودی خالی کروانا یہ بڑا مشکل کام ہے ہر پرائے اپنی بہن کر پیار کر دائے ہر میں تو سمراد اندر دیکھو سیدہ زینب ثانی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پراد شانہ بشانہ نے میرے آقا حسین لجپال صبر دیاں تلقینہ کر رہے ہیں پھر میدان کارزات کے اندر علاقے تو دور ہو کے میدان کربلا اندر اپنے پڑا زبا کروانے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن یہ سارے معاملات میرے آقا حسین نل ہو گئے آسمان دی آنکھ یہ منظر ویکھے نے زمین دی آنکھ نے منظر ویکھے نے اڑو گرمان نے تک آئے فرشتیاں دیا آئی نکل گئی آنے جدو 6 مہینے دی چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گلی علی اصغر مرجا گئے جامع شہادت نوش کی تانے مسلمان بھائیوں میرے آقا حسین ٹولے نہیں بالکل گھبرائے نہیں بالکل گھبرائے نہیں پائے سباب اندر لغزش نہیں آئی بلکہ جرتا تو ہماری بن گئے عرض کرتے نے مولا ایک میرے کل عباسی میں وہ بھی تینوں دے چھڑے آئے ایک میرے کل قاسم سی میں وہ بھی تینوں دے چھڑے آئے ایک اونو محمد سر میں وہ بھی تینوں دے چھڑے نے میرے کریم پروردگار ایک میرا علی اصغر سی میں وہ بھی دے چھڑے آئے ایک میرا علی اکبر سی میں وہ بھی دے چھڑے آئے میں اپنے پڑھا دے بازو قلم کروا لے لیکن میں سینے کی دی مولا میں جمیں تو راضی ہے اوے میں راضی ہوں جمیں تو راضی ہے اوے میں راضی ہوں او راضی رضا کے رہنا اے بڑا ہی محال ہے چکیا ہے پار سارا فاطمہ دلال میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیاری کر کے سارے خیمے وچ میرے نواستے آئے سب نے مل کے جدو میدان اندر یزیدی فوج دے سامنے تشریف لے آئے عمر بن سعد دے سامنے آپ نے اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا
فرمایا میرے ول ویکھو میں تواڈے سامنے کون آیا. میں تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا. میں او ہاں جنوں تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا آکھیا ہے. میں او ہاں جدی زبان تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج چوستے سن جویں کھجور نوں چوسی ہے. میرے ول ویکھو میں کون ہاں. جدو گفتگو آپ نے فرمائی عمر بن سعد کہنے لگا حسین واز دا ٹائم نہیں, اگر بچنا چاہنا ہے نا تو بیعت کر لے. اج بھی ساڑا اعلان ہے بیعت کر لے. خون حیدری جوش وچ آ گیا. آپ نے فرمایا دنیا دے کتیا اگر میں بیعت کرنی ہوتی میں کدی نانے دا روزہ چھڑ کے نہ ہوتا. اگر میں بیعت کرنی ہوتی میں پردہ دار بیٹیاں نال نہ لے کے ہوتا. اگر میں بیعت کرنی ہوتی تو میں اپنے بچے قربان نہ کرتا. اگر میں بیعت کرنی ہوتی میں اپنی بہن زینب کی گودی بیدی نہ کرتا. اگر میں بیعت کرنی ہوتی تو میں اپنے برادر بازو قلم نہ کرواتا. فرمایا میں بیعت کرنے واسطے نہیں آیا, میں لوگ کا رجیم دا چچ دسنے واسطے. اگر حکمران ظالم ہوئے, زانی ہوئے, شرابی ہوئے, بدماش ہوئے, عیاش ہوئے, فحاش ہوئے, وہ دے سامنے گردن کٹائی جا سکتی ہے لیکن گردن چکائی نہیں جا سکتی. خواجہ میری رحمت اللہ علیہ ایمن نہیں فرمایا شاہ است حسین, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. میں پوری ذمہ داری نہ لگائے گل کریں جنی رونق تسی مسجد میں بیٹھے ہو نا, جنیاں رونقاں مدارس اندر بیٹھے ہو پے, جنیاں رونقاں محافل وچ بیٹھے ہو پے, رب کعبہ دی قسم میں ساریاں رونقاں خون حسین لجپال کا صدقہ صدقہ. اگر اپنے خون نہ اور اپنے ساتھیاں دے خون نال شجر اسلام دی آپ یاری نہ کر دے پھر اس طرح دے حالات ساڑے سامنے نہ ہوتے. اچھا اے مسجد کے اندر کارپٹ کون نظر آ رہے ہیں, قلیب نظر آ رہے ہیں کدے واسطے تھے؟ نمازی نماز قائم کر, نمازی نماز قائم کر. لیکن اسی بھی لگے ہوں, کارپٹ بھی پیچھے ہوں, تے امام صاحب ذرا کو سجدہ لمبا کر دیں تے مسجد کی کمیٹی والے پریشان ہو جاتے. وہ آندے نے امام بدلو, کیوں انہیں سجدہ لمبا کیتا ہے. وہ جو پوچھو بھائی جان تسی کون ہونا دے بڑے بڑے حسینی آسی, لیکن بیلیو میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا اندر انہاں کارپٹاں دے سجدے تے نہیں کیتے, کچھ چٹائیاں دے نال لے کے نہیں گئے, کوئی مسلح دے نال لے کے نہیں گئے. جدو جمعہ شریف کا ٹائم ہویا میرے لجپال آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خولی نو اپنے سینے تو اتاریا, فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نو سجدہ کر دے, میں نو 2 رکعتاں جمعہ دیاں پڑھن دے. جس ویلے آپ نے نماز شروع کی تھی تے کرن تو پہلا ہر پاسے ویکھیا تیراں دے میہ پئے ہوئے, ہر پاسے تیراں دی برسات ہے. سجدہ کتھے کرا جس پہ انور زخمہ نال چور چور ہے,
زخمہ نہ چھل دی چلتے تھے ہر طرف سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر اور یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر لیکن سیر کی تھی خائن کی تھی آخیا مولا جی میں تو راضی اس طرح میں حسین راضی ہوں ویکھیا کتھے سجدہ کرا جدھر نظر مار دے گا تیری دین نے بلاخر آپ نے سجدے بھی سر رکھ دیتا میرا دل کرتا میں تھے کہ مصرع پڑھنا ہمت نہیں ہونا ہمت نہیں کیونکہ یہ شہادت پڑھنی یہ آسان نہیں ہے حوصلہ جواب دے جاتا ہے انسان کا پھر آج کی رات پھر تو تصورات میں دانے کر میں تو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں وہ جگہ بڑے غور سے دیکھی ہے لیکن دیکھی نہیں گئی بڑا ملازہ کیا اس جگہ بڑی حاضری دی ہے میں نے ادھر چپا چپا میں نے چل کر ادھر دیکھا میں تو جب یہ گفتگو کرتا ہوں تو مجھے وہی نقشے یاد آتے ہیں لیکن اللہ کرم کرتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ہم نماز قائم کریں تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہے اتنے نرم و نازک قلینوں پہ بھی اور ایسیوں میں رہ کر بھی اللہ ماشاءاللہ لیکن میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کی ہے تیروں کے مصلے پہ وہ سجدائے شکرانہ تیروں کے مصلے پہ وہ سجدائے شکرانہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیلا کر جام شہادت نوش کیا لیکن یہ غیر بھی مان گئے یزیدی بھی مان گئے کہ حسین حسین تھا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے یہ ہم نے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے حضرات گفتگو میری مکمل ہے ایک میرا پیغام ہے وہ ذرا
توجہ سے سن لیں اور میں بھی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگیں۔ ایک پیغام تو میرا سب کے لیے، ایک پیغام میرا صرف نوجوانوں کے نام ہے۔ جو سب کے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نمازی پنج کا نام